ہم بھی نہیں چھوڑیں۔ تو اللہ کے رسول نے بات سمجھا دی۔ میرے عزیز دوستو، عدل قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ 3 فرقے بالعموم ہیں نا جی، ہمارا ایک اہل سنت کا فرقہ ہے، اس میں یہ سارے آ جاتے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ سارے اہل سنت کہلاتے ہیں۔ ایک فرقہ اہل تشیع کا ہے، شیعہ جن کو آپ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اختلاف رہا ہے، معتزلہ ایک فرقہ تھا، خوارج تو کچھ لیتے، یہ بھی فرقہ، یہ بھی دیندار قسم کے لوگ تھے اور یہ دین کا دعویٰ کرتے تھے۔ دین میں کچھ چیزوں کے اندر انہوں نے اتنا تشدد پیدا کیا کہ بعد میں امت نے اکٹھے ہو کر ان کو باطل فرقہ قرار دے دیا۔ لیکن ان کی بنیاد بھی اصل دین، انہوں نے عدل کو، یہ معتزلہ نے دین کے اصولوں میں سے عدل کو ایک اصول بنا لیا تھا۔ یہ جس طرح ہمارے ہاں دین کا ایک اصل ہے، دین کا ایک اصول ہے، کیا؟ توحید دین کا اصول ہے، نبوت دین کا اصول ہے۔ جو توحید کو نہیں مانتا، جو نبوت کو نہیں مانتا، ہم کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے۔ اہل تشیع نے آپ دیکھیں اصل دین بنایا ہوا ہے، توحید کو مانتے ہیں، رسالت کو مانتے ہیں، اس کے ساتھ انہوں نے اصل دین امامت کو بنایا ہوا ہے۔ ان کے ہاں جو امامت کو نہیں مانتا وہ ہو گویا مسلمان ہی نہیں۔ معتزلہ نے توحید کو اور رسالت کے بعد انہوں نے اصل دین جس کو بنایا تھا وہ عدل تھا، کہ جو عدل کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں۔ بے شک وہ گمراہ فرقہ تھا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ عدل کا مقام دین میں اصل دین سے کچھ کم نہیں ہے۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا۔ اللہ کے 2 گھر ہیں، ایک بیت المقدس ہے اور ایک بیت اللہ ہے، یروشلم جسے کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل کا گھر ہے، یہ انصاف کا گھر ہے، اور بیت اللہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا گھر ہے۔ تو تاریخ کے آئینے میں جب جو ہے یہ بیت المقدس جو ہے یہ آج نہیں ہے، بلکہ لمبے عرصے سے ہم اس کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، جہاں ہمیشہ جنگ و جدل رہا ہے۔ عدل کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے اس کے ارد گرد لڑائیاں ہوتی رہی ہیں۔ اب اگرچہ ان لڑائیوں میں تاریخ کی سب سے بڑی لڑائی ہو رہی ہے، یہ سب سے بڑی نہیں تو بڑی لڑائیوں میں ایک بڑی لڑائی، یہ بھی بیت المقدس کے ارد گرد ہے۔ اس کے بالکل برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بیت اللہ جو ہے وہ امن کی جگہ ہے۔ جب سے وہ بنا ہے آپ دیکھتے ہیں وہاں کو 1-2 واقعات ہوئے ہیں، ورنہ خدا کے اس گھر کے اندر آپ دیکھتے ہیں رحمت ہے اور امن ہے، وہاں کسی قسم کی اس طرح کی کشمکش نظر نہیں آتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عدل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب ہے۔ ہاں جی، وہ اپنی رحمت کا اظہار کرتا ہے، اور اس کی یہ 2 علامتیں ہیں، ایک بیت المقدس ہے اور دوسرا بیت اللہ ہے۔ وہ اللہ کی رحمت کی جگہ ہے، یہ اللہ کے عدل کی جگہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، دیکھو یہ بستیاں ہیں بھائی، یہ عاد ہے، یہ سمود ہے، یہ ایکا والے ہیں، یہ وہ بستیاں تھیں جن سے ان کے قافلے گزرتے تھے، اور ان کو نظر آتا تھا کہ یہاں کچھ لوگ آباد تھے، یہاں کوئی شاندار قسم کی تہذیبیں تھیں۔ آج وہ لوگ بھی چلے گئے، بستیاں بھی چلی گئیں اور ان کی تہذیبیں بھی چلی گئیں۔ جی، تو ہم نہیں دیکھتے یہ موہنجو داڑو کو، ہم نہیں دیکھتے، ہم ہڑپا کو نہیں دیکھتے، ہم ٹیکسلا کو نہیں دیکھتے۔ کھدائی کے دوران اتنی شاندار چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے زمانے کے بڑے متمدن لوگ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ ایک وقت تک جس طرح انسان کی زندگی ہے، اس طرح ایک تہذیب کی بھی زندگی ہے، ایک قوم کی بھی زندگی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں جو سرکشی کر رہا ہوں، جو کہ مجھے یہاں پکڑا نہیں جاتا، اس لیے جو سرکشی میں کر رہا ہوں یہ جائز ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جس طرح انسانوں کی عمر ہے، اس طرح انسانی معاشروں کی اور انسانی تہذیبوں کی بھی ایک عمر ہے۔ وہ ظلم کرتے رہتے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، یہاں تک کہ یہ ظلم زہر کی طرح اس قوم کی رگوں میں پھیل جاتا ہے۔ اس کے بچے بھی ظلم کرتے ہیں، اس کے جوان بھی ظلم کرتے ہیں، اور اس کے بوڑھے بھی ظلم کرتے ہیں، اس کے عام انسان بھی ظلم کرتے ہیں، ان کے حکمران بھی ظلم کرتے ہیں، ان کے عالم بھی ظلم کرتے ہیں، ان کے پیر بھی ظلم کرتے ہیں۔ جب یہ زہر ساری جسم کے اندر سرایت کر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا وقت آتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو مٹا دیتا ہے۔ یہی بات آج کے سبق میں کہی گئی ہے۔ ہاں جی، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، یہ وہ بستیاں ہیں، دیکھ لو، اپنی آنکھیں کھول کر دیکھ لو کہ اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ کیوں ان کو ہلاک کر دیا؟ اس لیے ہلاک کر دیا لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو گویا ظلم دعوت دینا ہے ہلاکت کو، ظلم دعوت دینا ہے اپنے آپ کو برباد کرنے کو۔ جب کوئی انسان ظلم کرتا ہے تو دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے دروازے پر کنڈی کھٹکھٹا کے آتا ہے کہ آ جا میرے پاس، پھر خود آ جاتا ہے۔ یہ چھوٹے دائروں میں اور بڑے دائروں میں بھی اس طرح ہو سکتا ہے۔ اور انصاف مطلوب ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو سب سے اچھا سبق اور سب سے بڑا سبق پڑھایا وہ یہی انصاف کا سبق تھا۔